अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन व नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो वीवर्स और सामईन व नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसमें रफ़इल यदैन का बयान मौजूद है। जैसे मैंने पहली वीडियो में सही बुखारी शरीफ के अंदर रफ़इल यदैन की अहादीस आपके साथ शेयर की थी, आज इंशाअल्लाह इस वीडियो में मैं सही मुस्लिम शरीफ के अंदर रफ़इल यदैन के हवाले से जो हदीस मौजूद हैं उन अहादीस को आपके साथ शेयर करूँगा। अरबी इबारत भी आपके सामने पेश करूँगा, तर्जमा भी पढ़ के सुनाऊँगा और इंशाअल्लाह इस बात को वाज़ेह करूँगा कि जिस तरह बुखारी शरीफ में रफ़इल यदैन करने की अहादीस मौजूद हैं और ना करने की एक भी मौजूद नहीं, इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में भी रफ़इल यदैन करने की अहादीस मौजूद हैं और ना करने की एक हदीस भी मौजूद नहीं। और मुझे दोस्त का मैसेज आया, उन्होंने कमेंट में, वीडियो के नीचे कमेंट में लिखा कि आपने बुखारी शरीफ के हवाले से तो रफ़इल यदैन करने की अहादीस पेश कर दी हैं, सही मुस्लिम में जो रफ़इल यदैन करने के ख़िलाफ़ जो हदीस मौजूद है जिसे आपने शरीर घोड़ों की दुमों के साथ तशबीह दी है, उसे भी पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह आज इस वीडियो में ये वाज़ेह करूँगा क्या वो शरीर घोड़ों की दुमों वाली जो हदीस है, क्या वाकई उसमें रफ़इल यदैन का जिक्र है या किसी और बाब में, किसी और काम में, नमाज के किसी और रुकन के बारे में वो हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। तो इंशाअल्लाह ये वजाहत होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सामीन नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये मेरे सामने, मैंने, आप स्क्रीन के ऊपर आप मुलाहिज़ा करें, मैंने सही मुस्लिम शरीफ को खोला हुआ है। ये सही मुस्लिम है। मैं आपको पहला पेज दिखा देता हूँ सही मुस्लिम का, ताकि आप सही मुस्लिम को देख लें। ये लें जी, ये सही मुस्लिम शरीफ का पहला पेज आ चुका है। देखिए सही मुस्लिम लिखा हुआ है और इसमें 7422 अहादीस नबविया मौजूद हैं। तर्जमा किया है अल्लामा वहीदुज़्ज़मान रहमतुल्लाह अलैह ने और नाशिर है खालिद एहसान पब्लिशर्स लाहौर वाले। सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2, इसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस 7000 से ज़्यादा हैं, जिनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुकम्मल ज़िंदगी को बयान किया गया है। तो ये देखें, किताबुस्सलात मेरे सामने खुल के आ गई है। इसमें ये देखें, यहाँ लिखा है तकबीर तहरीमा, रुकू और रुकू से सर उठाते वक़्त मोंढों तक दोनों हाथ उठाने और सीधों के दरमियान हाथ ना उठाने के अहकाम। ये सफ़ा नंबर 17 है। तो चलिए हम सफ़ा नंबर 17 खोलते हैं और देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो अहादीस रफ़इल यदैन के बारे में सही मुस्लिम में है, उनमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रफ़इल यदैन के बारे में क्या तर्ज़ अमल है। सफ़ा नंबर 17, ये सफ़ा नंबर 17 मैंने प्रेस किया, सफ़ा नंबर 17 खुल चुका है। ये है जी, बाब है, बाबु इस्तिहबाबि रफ़इल यदैन हज़्वल मनकिबैन मा तकबीरतिल इहरामी वर्रुकूई व फिर रफ़इ मिनर रुकूई व अन्नहु ला यफ़अलुहु इज़ा रफ़अ मिनस सुजूद। अब तर्जमा मुलाहिज़ा करें, ये दाईं तरफ अरबी इबारत है और बाईं तरफ उसका तर्जमा है। बाब तकबीर तहरीमा, रुकू और रुकू से सर उठाते वक़्त मोंढों तक यानी कंधों तक दोनों हाथ उठाने का और सीधों के दरमियान हाथ ना उठाने के अहकाम। ये जी बाब है और इसके तहत हदीस का नंबर है 861 नंबर हदीस है। मैं पहले अरबी इबारत आपके सामने पढ़ता हूँ। अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा इफ़्ततह अस्सलात रफ़अ यदैहि हत्ता युहाज़ी मनकिबैहि व क़ब्ल अन यरका व इज़ा रफ़अ मिन अर्रुकू'i
ولا يرفعهما بين السجدتين۔ عبداللہ بن عمر کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اپنے مونڈھوں تک اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور اسی طرح رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، اور سجدوں کے درمیان رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو سامعین دیکھیے، یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 861 ہے، جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی بیان کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں رکوع جاتے ہوئے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ تو چلیے حدیث نمبر 862 بھی دیکھ لیں۔ یہ بھی ابن عمر کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں مونڈھوں تک اٹھا کے اللہ اکبر کہتے، اور جب رکوع کا ارادہ فرماتے تب بھی ایسا ہی کرتے، اور جب سجدے سے سر اٹھاتے تو ایسا نہ کرتے، یعنی رفع الیدین سجدوں کے درمیان نہیں کیا کرتے تھے۔ تو سامعین دیکھیے، دو حدیثیں صحیح مسلم میں آپ کے سامنے آ گئیں، اور دونوں حدیثوں کے راوی ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور اسی طرح انہوں نے بہت ساری حدیثیں یہاں جمع کی ہیں جن کا تعلق صرف رفع الیدین کے ساتھ ہے۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں۔ دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں کہ کانوں کے برابر بھی ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، رفع الیدین کرتے وقت کندھوں کے برابر بھی ہاتھوں کو اٹھایا جا سکتا ہے۔ دونوں طریقے ثابت ہیں، جس طریقے سے ممکن ہو ہاتھ اٹھا لیے جائیں۔ چلیں اب یہ رفع الیدین کی احادیث آپ کے سامنے میں نے پیش کی، آپ سے شیئر کی۔ چلیے اب رفع الیدین کے حوالے سے شریر گھوڑوں والی دوموں والی جو حدیث ہے اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں۔ کیا رفع الیدین میں وہ حدیث رفع الیدین رکوع سے سر اٹھاتے اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رکوع جاتے ہوئے سر اٹھاتے ہوئے جو رفع الیدین کیا جاتا ہے ان کے بارے میں ہے، یا کسی اور جگہ پہ سلام کے بارے میں ہے؟ تو یہ ہم ابھی انشاءاللہ دیکھیں گے۔ صفحہ نمبر ہم نے 17 کھولا تھا، تو ہم واپس ہیڈ لائن پہ جائیں گے، فہرست پہ جائیں گے۔ فہرست پہ جا کے ہم سرچ کریں گے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو رفع الیدین کے باب میں ذکر کیا ہے یا کسی اور باب میں ذکر کیا ہے، تو یہاں سے بھی پتہ چل جائے گا۔ یہ دیکھیے سامعین، صفحہ نمبر 17 جو ہے اس میں رکوع سے سر اٹھاتے اور رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین کا ذکر ہے، اور اسی طرح بائیں سائڈ پہ نیچے آ جائیں، صفحہ نمبر ہے جی 54، صفحہ نمبر 54، اس میں انہوں نے ہیڈ لائن باندھا ہے نماز میں بیجا حرکت سلام کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز اگلی صف پوری کرنے اور باہم مل کر کھڑے ہونے کے احکام۔ یہ صفحہ نمبر 54 ہے، اور انہوں نے ہیڈ لائن باندھی ہے نماز میں بیجا حرکت یعنی سلام کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ممانعت۔ اب یہ صفحہ نمبر 54 ہم انشاءاللہ ابھی کھولتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو شریر گھوڑوں کی دموں والی حدیث ہے، کیا اس سے رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت جو رفع الیدین کیا جاتا ہے کیا وہ اس سے مراد ہے؟ ابھی ہم انشاءاللہ سرچ کرتے ہیں۔ میں لکھ رہا ہوں صفحہ نمبر 54۔ یہ لیں جی، صفحہ نمبر 54 کھل گیا، اور ہم اس پیج پہ پہنچ چکے ہیں جس میں شریر گھوڑوں کی دموں والی حدیث کا ذکر ہے۔ یہ جی باب آ گیا، باب الامر بالسکون فی الصلاة والنہی عن الاشارۃ بالید ورفعها عند السلام واتمام الصفوف الاول والتراصی فیہا والامر بالاجتماع۔ یہ باب ہے، اب اس کا ترجمہ ملاحظہ کریں۔ باب نماز میں بیجا حرکت سلام کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ممانعت، نیز اگلی صف پوری کرنے اور باہم مل کر کھڑے ہونے کے احکام۔ یہ جی ہیڈ لائن باندھی ہے، نیچے اب حدیث لائے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 968 نمبر حدیث ہے، اور راوی ہیں حضرت جابر بن سامورہ۔ میں تھوڑی سی عربی عبارت آپ کو سنا دوں۔ عن جابر بن سامورہ قال خرج علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كأنها اذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة۔ یہ اسی طرح حدیث ہے مکمل۔ تو اب ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ حدیث کا نمبر آپ ذہن میں رکھیے گا، 968 نمبر حدیث کا ہے۔
جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا تم کو اس طرح ہاتھ اٹھاتے دیکھ رہا ہوں گویا وہ شریر گھوڑوں کی دم ہے، تم لوگ نماز میں حرکت نہ کیا کرو۔ پھر ایک مرتبہ آپ نے ہم کو ہلکا باندھے دیکھ کر فرمایا تم لوگ الگ الگ کیوں ہو؟ پھر ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تم لوگ اس طرح صف باندھا کرو جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ رہتے ہیں، تم لوگ سب سے پہلے اگلی صف پوری کیا کرو اور صف میں مل کر کھڑے ہوا کرو۔ سامعین یہ حدیث کا نمبر یاد رکھیے گا 968 نمبر، اور باب ہے نماز میں بیجا حرکت سلام کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ممانعت۔ اب اس میں دوسری حدیث ہم نیچے دیکھیں گے، حدیث نمبر 969۔ اب اس 969 بھی حدیث دی انہوں نے، ساتھ میں 970 یہ بھی حضرت عن جابر بن سمرہ، عربی عبارت پر غور فرمائیے گا، عن جابر بن سمرہ قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، واشار بيده الى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تؤمئون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله۔ تو یہ حدیث کی عربی عبارت مکمل ہوئی، حدیث نمبر 970 ہے۔ وہی راوی، پہلی روایت والے راوی ہے جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم لوگ نماز پڑھتے تو نماز کے ختم پر دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے۔ سامعین یہ دیکھیے الفاظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ ملاحظہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہلتی ہیں، تمہیں یہی کافی ہے کہ تم اتحیات میں اپنی رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کرو۔ اب یہ حدیث نمبر 970 میں بھی یہی ہے، اور حدیث نمبر 971 آپ دیکھ لیں، جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ ہم لوگ رسالت معاب کے ساتھ نماز پڑھتے تو ختم نماز پر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ بھی کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اپنے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کرتے ہو گویا وہ شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تم میں سے جب کوئی نماز ختم کرے تو اپنے بھائی کی جانب منہ کر کے صرف زبان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے اور ہاتھ سے اشارہ نہ کیا کرے۔ سامعین یہ پورا باب تقریباً میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، باب نماز میں بیجا حرکت یعنی سلام کے وقت ہاتھ اٹھانے کی ممانعت کا بیان۔ یہ باب ہے، اس میں پہلی حدیث بھی جابر بن سمرہ کی لائے ہیں جس میں صرف اتنا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ اٹھائے دیکھتا ہوں تو نماز میں یہ حرکت نہ کیا کرو۔ اب اگلی حدیث میں وضاحت کر دی گئی، وہی راوی جابر بن سمرہ، پوری حدیث اس طرح بیان کر دی گئی دوسری سند سے کہ نماز میں سلام کے وقت، سلام پھیرتے وقت ہاتھ آگے کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ مشابہت دے کے صحابہ اکرام کو منع کر دیا کہ نماز میں سلام کرتے وقت ہاتھ نہیں اٹھانے، بلکہ صرف اپنے مسلمان بھائی کی طرف چہرہ کر کے منہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ دینا یہی کافی ہے۔ سامعین آپ کے سامنے صحیح مسلم کی رفع الیدین کرنے کی جو احادیث ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور جو روایتیں شریر گھوڑوں کی دموں کے حوالے سے ہاتھ اٹھانے کے بارے میں تھیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفع الیدین کی جو احادیث ہیں وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الصلاۃ کے شروع والے حصے رکوع اور قیام اور رکوع کے باب میں بیان کیے ہیں، وہاں ان حدیثوں کو لائے ہیں، اور شریر گھوڑوں کی دموں والی حدیث کو لائے ہیں سلام کے باب میں، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ جو شریر گھوڑوں کی دموں والی احادیث ہیں ان سے مراد سلام کے وقت، سلام پھیرتے وقت ہاتھوں کا اٹھانا مراد ہے، رکوع جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت ہاتھ اٹھانا مراد نہیں ہے۔ تو میری اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس سنت کو
समझने और इस सुन्नत से प्यार करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नत है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से भी मोहब्बत होनी चाहिए। इसलिए जिद को, तासुब को छोड़कर सही बात जो है उसे कबूल कर लेना, यही एक सच्चे मुसलमान और मोमिन की निशानी है। अल्लाह से मेरी दुआ है अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनकी सुन्नतों पर हमेशा कारबंद रहने की अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, शैतान के शर से महफूज फरमाए। तो सामीन इंशाअल्लाह अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने सुनन अबी दाऊद में जो रफ़्इल यदैन की अहादीस मौजूद हैं और जो ना करने की अहादीस मौजूद हैं वो इंशाअल्लाह मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। अल्लाह आपको खुश रखे। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।